بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کریے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، کافروں سے منافقوں سے قتال کیجیے، جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ان پر کڑی نظر رکھیے، واغلظ علیہم، اور ان پر، کن پر؟ کافروں پر اور منافقین پر کڑی نظر رکھو، ان کی حرکتوں کو، ان کے پروگراموں کو، ان کی مجلسوں کو اچھی طرح دیکھو، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، ان پر کڑی نظر رکھو، سخت، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ، بئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ لوٹنے کی، وہ بہت بری جگہ۔ تو اللہ کے نبی جہاد کرتے رہے، منافقوں کے خلاف زبان سے جہاد ہوتا رہا، ان کی شرارتوں کا پتہ چلتا رہا، کافروں سے قتال بھی، سیف بھی ہوا، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کہ لوگوں کا نظریہ ہے ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ نعوذ باللہ ابو بکر منافق تھا، عمر منافق تھا، عثمان، یہ ہے نا عقیدے ان کے، سنو تو صحیح ان کے عقیدے، تو سنو ان کو، دیکھو تو صحیح ان کے مجلسوں کو سن کر۔ تو پھر یہ اگر عقیدہ تھا تو پھر رسول اللہ نے سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اللہ تو کہتا ہے منافق کو دیتے، اللہ نے تو جگہ ان کو اپنے مزار میں دی ہے، رسول اللہ کے مزار پہ۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ جب اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے بھی جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہ مخلص نہیں تھے، ان کا ظاہر باطن ایک نہیں تھا، تو پیغمبر نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ بلکہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن سورہ احزاب ثم لا یجاورونک، یہ تیرے ہمسایہ بھی نہیں بن سکتے منافق، تو اللہ نے تو آخرت میں بھی، قبر میں بھی، وہاں بھی اللہ نے ان کی ہمسائیگی رکھی ہے، تو پھر اس جگہ پہ رکھا ہے۔ ہمیں شک ہے جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تو وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں رسول اللہ ہے، یہاں ابو بکر، عمر ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر اللہ کے نبی نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی پیغمبر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کر، کڑی نظر کر ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ لوگ بہت برا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کافروں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کیا، اللہ نے مومنوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کیا ہے، اس پہ کافروں کے لیے بھی کی ہے۔ کافروں کے لیے مثال بیان کیا دو کافرہ بیویوں کی، دو عورتوں کی، ایک حضرت لوط کی بیوی اور دوسری حضرت نوح کی بیوی، بیویاں تھی، پیغمبر کی بیویاں تھیں، اور لیکن یہ خیانت کرتی تھی، خیانت نعوذ باللہ اپنے جسم میں نہیں، کسی اور چیز میں نہیں، دین میں خیانت کرتی تھی، دین میں خیانت۔ پیغمبر کا جو جوڑ ہوتا ہے ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ جوڑ غلط نہیں ہوتا۔ خیانت وہ دین میں کرتی تھی، ادھر کی بات، وہ جو بات ہوتی تھی وہ ان کو بتا دیتی تھی، لیکن عصمت کے لحاظ سے وہ پاکیزہ ہوتی، بے شک وہ کافرہ بھی ہوں، عصمت کے لحاظ سے وہ پیا، اللہ ایسے جوڑ نہیں۔ الطیبات للطیبین، اور نیک لوگ نیغم اور سے، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے انہاں دی خیانت جڑی وہ دین دے حوالے نال سی، اپنے جسم و وجود دے حوالے نال خیانت کوئی نہیں۔
تو اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلاً بیان کی اللہ نے مثال للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر، امرات نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کی، اتھے زوجہ نہیں کیا، زوج نہیں کیا، اتھے زوج نہیں کیا، امرت کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کی، وامرات لوط، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کی، دونوں کو مثال بیان کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھیں یہ دونوں ہمارے بندوں کے نکاح میں، ہماروں بندوں کے متحد، من عبادنا صالحین، ان ہمارے بندوں سے، دو بندوں کے نکاح میں جو ہمارے نیک بندوں میں سے، ہمارے عبادنا صالحین، وہ نیک بندوں میں سے ہمارے دو بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پس انہوں دونوں نے خیانت کی، دین میں ایمان نہیں لائیں، وہ اگر لائیں بھی تو منافقانہ لائیں، وہ جو لوط کی بات تھی تو کو جا کے بتا دیتی تھی، قوم کو جا کے بتا دیتے، یہ حضرت نوح کی بیوی وہ بات جو تھی وہ لیک کر دیتی تھی، وہ ایسی خیانت تھی، تو فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس نہ کام آئے ان دونوں کے، حضرت نوح اور لوط دونوں بیویوں کے کام نہیں آئے۔ اللہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ نبی بھی ہوئے، پیغمبر بھی ہوئے، تے اگر او دا بھی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوئے، تے ہوئے او کفر والا تے منافق تے پیغمبر دی شوا نبی او دے کام آ سکدا، گل سمجھ آئیے نا؟ ایتھے پاویں سیدزادے جو مرضی کرن، ہاں سید یاسین نو بھی سلام ہے، کیوں بھائی آندے گا کہ نہیں؟ سید یاسین نو بھی سلام ہے، تو سید ہوئے تو کتے لڑائے، سید ہوئے تو گھوڑے نے شرطاں لاوے تو جوبے کھولے، سید ہوئے تو پھر یہ کم کرے، کار بنائے، تو اے نہیں بات اصل ایمان دی ہے، تقوی دی ہے۔ یہ نبی دیاں دو بیویاں نے، نبیاں دیاں دو بیویاں نے، تے اللہ کہندے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں کام نہ آ سکے ان کے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہ دونوں بھی بچا نہیں سکے اپنی بیوی، کس سے؟ تو پھر وکیل ادخل النار، اور کہا گیا ان دونوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے کہ داخل ہو جو آگ میں، مع داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، جہنم ہے تمہارے لیے، بے شک نبی کے گھر رہی ہو، نبی کو کھانا بھی پکا کے دیتی رہی ہو، نبی کے سارے کام بھی کرتی رہی ہو، سب کچھ کرتی، لیکن تم نے خیانت کی ہے دین میں، لہذا کی لدخل النار مع داخلین، داخل ہو جو دونوں داخل ہونے والے کے ساتھ، کس میں؟ جہنم میں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور مثال بیان کی اللہ نے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا امرأۃ فرعون، آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، کافروں کے لیے ان دونوں کی مثال بیان کی، حضرت لوط اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی، اور مومنوں کے لیے مثال بیان کی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، حضرت آسیہ، مریم بنت عمران، سیدہ خدیجہ، اللہ دے نبی نے فرمایا مرد کامل ہوندا ہی ہے کاملہ ہوتا، کون؟ حضرت آسیہ تے حضرت مریم بنت عمران، حضرت عمران کی بیٹی، سمجھ آئی نا، عیسیٰ کی والدہ مریم، اور حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بھی پہلا حرم آپ کا، ام المومنین پہلی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ کامل عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وضرب اللہ، مثال بیان کی اللہ نے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہا اس آسیہ نے، رب ابن لی، اے میرے رب بنا میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، اللہ میرے واسطے جنت میں اپنا گھر مجھے جنت میں نصیب کر دے، میرا گھر۔ فرعون بہت تشدد کرتا تھا،
بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، اتنا تشدد کرتا جس کا شمار ہی نہیں. دھوپ میں لٹا کر نا، پتھر رکھ کر جلاد کھڑے کر دیتا، یہ کروٹ نہ پکڑ. بہت بہت اس نے ظلم کیے. تو جب یہ جلاد چلے جاتے، وہ دھوپ ہوتی تھی، اللہ فرشتوں کو بھیجتا، وہ اپنے پروں کا سایہ کر دیتے. تو اللہ پھر اس حالت میں، ایسی حالت میں اللہ کیا کرتا، وہ جنت کا جو محل تھا نا، وہاں اللہ کھول دیتا پردے سارے، آسیہ کو دکھا دیتا. یہ ایویں نہیں جنت لبدی. میں وہی گل کہی نا، سانو کھ نہیں ہویا، کنڈا بھی نہیں چبا اسلام دے والے ظفر تو ہے نا، چوری دفعہ کنڈا بھی نہیں چبا، سانو کوئی ازمائش نہیں آئی کسے قسم کی. مسلمانوں دے گھر جمے، مسلمان بڑے، ٹکر کھادے، لسیاں پیتیاں، دودھ پیتے، موجاں لئیاں، ہاں ڈانڈ کڈے، بیٹھ کے کڈیاں، کرکٹ کھیڈے، ہاکیاں کھیڈیاں. اتنا ذرہ برابر بھی سانو ازمائش نہیں آئی. کہ خدا نہ کرے جے آ جائے تو میرا خیال شاید ہی ہے کوئی اللہ ماشاءاللہ پاس ہو جائے. ایتھے پولیس والے جڑے جنہیں نام ہی چوری کے، تو منا نہیں لیندے چوری کی، مناؤندے کہ نہیں؟ تو جی کافراں دی مار پانی شروع ہو جائے. جوڑ جوڑ کٹتے سی انج انج کر کے، ہر جوڑ سے پوچھتے سی محمد کا ساتھ چھوڑنا کہ نہیں. پھر دوسرا جوڑ کٹ 360 سے 60 جوڑ کٹ دیتے گئے کر کے، لیکن رسول اللہ دا ساتھ دین اسلام نہیں چھوڑیا. بتلاؤ کوئی ازمائش اپنی چھوٹی جی بھی تمہیں مونجی نو گھاٹا پی گیا، ریٹ ود لگ گیا، کہ مارے گئے، اینی نہیں گل تو مارے جاندے ہو تسی، گھاٹا پی گیا، خرچہ نہیں پورا ہو گیا، اسے گل تو مارے گئے. اپنی عادتوں سے غور کرو. ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. اپنی عادتوں میں خود غور کرو کہ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی تجارت، آلو مہنگے، گنڈے مہنگے، فلاں شے ہو گئی، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، ہاں مارے گئے، لٹے گئے. تم ہی نہ لائیں کرنا، بہت برا حال ہے، کالا برا حال ہے. دیکھو جو اسلام دے حوالے نہ دیکھو، دین دے حوالے نہ سوچو. انہوں نے جا کے پوچھو جنہوں نے انڈیا دے وچ لمے پا پا کے 50 بندے مار لیا ڈانگا تے جوڑ جوڑ توڑ دیندے تے نال کہندے کہو جے شری رام. تواڈے تے آئی ازمائش کسے اتنے کوئی بھی جون دے جمے ہن تک ساڈے اتنے ٹھنڈے دودھ پھوکاں دینے اسی، مونجی کٹ گئی، کڑا کٹ گئی، فلاں کٹ گئی، ہائے ہائے گرمی بہت ہے، اوئے اوئے گرمی نو اصل آئی ساڈے کول گلاں. کدی سوچیا کرو. مینوں بڑا جملہ یاد آؤندا اپنی ماں دا، جے کدی اسی کہنا گرمی بڑی، ہائے پسینہ پکھا بند ہو گیا، تو انہیں کہنا او کتےو قبر یاد کرو. میں اپنی ماں کا جملہ یاد، کئی بار اکثر میں گرمیاں یاد کرنا، میں گھر بھی کہنا چل ہوں تو پائی اور نظام کچھ نہیں پائی. کدی سانو یاد آئی قبر گرمی چ؟ کدی بھی نہ سر، کسی ٹائم بھی کوئی یاد آتی ہے؟ یہ جڑی ازمائشاں کی اللہ نے کی فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اگے کی مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ. او تم یہ گمان کرتے ہو ایسے جنت میں چلے جاؤ گے تم، اور تمہاری آزمائش ہی نہیں ہوئی. خندقاں کھود کے اگاں چ نہیں سٹے گئے؟ کیوں؟ حضرت سمیہ یا 2 ٹکڑے نہیں اونٹھا نہ بن کے کیتا گیا، آریاں دے نال بندر زندہ دیوار نہ کھڑے کر کے آریاں دے نال ماس نہیں نوچے گئے. اے بھی چیز دین تو اتنا بھی نہ ہلا سکی. اسی تو امریکہ دے ویزے واسطے، جرمن دے بھی جھوٹ بولی جانے ہیں. بول دیو کہ نہیں بول رہے؟ ایمان مضبوط ہوں کہ نہیں ہوں؟ کوئی نہیں ہوں. ایک حوالے نہ ساڑی ازمائش نہیں اینی بھی. اس واسطے قرآن نے کیا مومنو یہ دعا پڑھتے رہا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یہ دعا پڑھیا کرو پڑھتے رہا کرو. اللہ ایسا بوجھ نہ ساڈے تے پاویں جی میں پہلے آندے پایا سی، ایسی ازمائش نہ کریں اللہ جی میں پہلے آندی ہوئی سی.
ایمان دے اتنے انسان کھڑا ہوندا نا، جتنا ایمان مطلب سانو کل نو آ جائے بات بولدا بھی کوئی نہیں بھائی، سارے بہن دے اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی نو اللہ توفیق دے دے جی اللہ تعالیٰ انہوں مضبوط رکھے۔ جدوں تاریخ پڑھی دی ہے نا پریشان ہو جائے یا اللہ کی سی، اتنی مار، اتنی تختی، اتنی مصیبتاں، اتنی تکلیفاں، لیکن ذرا بھی زبان شکوہ نہیں دیتا، آواز نہیں نکالی۔ تو حضرت آسیہ کو پورا دن وہ تپے لٹا کے جلاد کھڑے کر دیندا سی، نو پاسا نہ پرتن دیو، جدوں جلاد ہٹ جاندے اللہ اتے فرشتے اپنے پراں دا سایہ کر دے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، خاک میں مل گلو گلزار ہوتا۔ دانے نو پھال انگوری تاں ہی نکلدی ہے جدوں مٹی چ دبیا جاندا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ جا کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلو گلزار ہوتا۔ میکھا بھی ٹھوکدا ذل اوتاد کیا قرآن نو، کل ٹھوکدا میکھا ٹھوکدا سی، کئیاں نو کردا سی، پھر اتے انجو دے ظلم دی انتہا انی سی بنی اسرائیل دے اتے بندے کھڑے کر کے تو پتھر گرا دیندا سی، بہت بڑے گزر کرتے سی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ ہمیشہ انسان پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ ایسا بوجھ نہ پائیں جو پہلے دوتے بوجھ آئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ رب ابننی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے بیتن گھر فی الجنہ جنت میں، ونجنی من فرعون اور مجھ کو نجات دے فرعون سے، وعملہ ہی اور اس کے عمل سے۔ اللہ فرعون سے ان خود دیکھ لو کتنا کا بڑا عمل ہوئے گا، جرم ہوئے گا فرعون دا کتنا سخت ہوئے گا۔ اور جو حضرت آئے وَنَجَّنِي اور اللہ نجات دے مجھ کو من فرعون سے، وَعَمَلِهِ اللہ نے علیحدہ ذکر کیا عمل ہوتا اور اس کے عمل سے، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ نجات دے مجھ کو ظالموں کی قوم سے، سارے ظالم سے، وہ دے وزیر مشیر جلاد دے سپاہی فوج ولی جو سارے ظالم، ان کو مجھے کیا کر اللہ عذاب دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اور مریم بنت عمران، حضرت عمران کی بیٹی مریم صدیقہ عیسیٰ کی والدہ، التی وہ جو احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنے وجود کی، اپنے جسم کی، اپنی شرمگاہ کی جس نے حفاظت کی، احسنت فرجہا اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا پس پھونک ڈالی ہم نے اس میں اپنی روح، ہم نے اس کے جبریل امین نے اللہ دے حکم نہ ہو کھڑیا روح پھونک ماری سامنے حاملہ ہو گئی ہیں۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا پس پھونک ڈالی ہم نے فِيهِ من اس میں اپنی من روحنا اپنی روح، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلموں کی۔ مریم صدیقہ نے جو رب کی کلام تھی، جو کلمے تھی، اس کی کیا کرتی رہی؟ تصدیق۔ وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی، جو پہلی شریعتوں کی کتابوں سے سب کی وہ تصدیق کرتے رہی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور تھی وہ فرما برداروں میں سے، فرما برداروں سے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سورت 29واں پارہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ کل تو زندگی رہی تو کل تو انشاءاللہ سورہ ملک ہے۔